جو اسٹیٹمنٹ ہے انفارمیشن منسٹر کے وہ سنا رہا، وہ آرمی چیف کی ملاقات کا تذکرہ کریں، دکھائے گا جی۔ رات کو وزیر اعظم صاحب کی اور چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر باجوہ کی بہت طویل نشست ہوئی۔ جنرل باجوہ اور پرائم منسٹر صاحب کے آپس میں بہت ہی قریبی اور بہت ہی خوشگوار تعلقات ہیں، اور یہ پاکستان کی جو ایک تاریخ ہے اس ضمن میں بھی بہت اہم ہے کہ پاکستان کے سول اور ملٹری کے درمیان ایک بہت آئیڈیل تعلقات ہیں، اور نئے ڈی جی آئی ایس آئی کی تقرری کے لیے تمام آئینی اور قانونی تقاضے جو ہیں اس ضمن میں پورے کیے جائیں گے۔ اس کے اوپر بھی دونوں کا اتفاق رائے ہے، اس میں جو اتھارٹی ہے وہ وزیر اعظم کی ہے، اور اس کا جو تقرر ہے وہ ہمیشہ ایک ہمارے درمیان جو بھی اپوائنٹمنٹس ہوئی ہیں ان کا ایک بہت سمجھیے کہ وسیع البنیاد مشاورت کے اوپر مبنی ہوتے ہیں، اور ایک تمام قانونی طور کے اوپر جو اس کی ریکوائرمنٹس ہیں ان کو مکمل کر کے نئے ڈی جی آئی کی تقرری جو ہے وہ اس کے مطابق ہوگی۔ کیا جو 6 اکتوبر کی تقرری تھی وہ آئینی اور قانونی ضابطوں کے خلاف تھی؟ فواد چودھری کے پریس سٹیٹمنٹ نے کچھ سوالات کو جنم دیا کہ 6 اکتوبر کی جو اپوائنٹمنٹ تھی، کیونکہ ایک سرونگ آرمی آفیسر کی اس لیول کے اوپر، لیفٹیننٹ جنرل لیول کے اوپر ٹرانسفر اینڈ پوسٹنگ کا اختیار جو ہے وہ آرمی چیف کو ہے۔ ڈی جی آئی ایس آئی ایک اسپیشل پوسٹ ہے جو ڈی جی آئی ایس آئی پرائم منسٹر کو رپورٹ کرتے ہیں، اور شاید ریسنٹ ہسٹری میں ایک مثال ہے وہ جنرل کلو علی، جب محترمہ نے ایک ریٹائرڈ آفیسر کو تعینات کر دیا۔ ادروائز سرونگ آفیسر ہوتے ہیں جن کی پھر ڈیول رپورٹنگ ہو جاتی ہے، وہ سروس میں رہتے ہوئے آرمی چیف کو بھی رپورٹ کرتے ہیں، اور کیونکہ ڈی جی کی حیثیت سے پرائم منسٹر کو رپورٹ کرنا ہے تو پرائم منسٹر کو بھی رپورٹ کرتے ہیں۔ اب انہوں نے کہا کہ آئینی اور قانونی طریقہ کار، تو اب 6 اکتوبر والی جو پوسٹنگ تھی کیا وہ آئینی اور قانونی تھی؟ ہمارے جو ذرائع کہتے ہیں کہ جو جنرل ندیم والا فیصلہ ہے وہ ابھی تو ارریورسیبل ہے، جو ہماری اطلاع یہ ہے کہ وہ فیصلہ ایز اٹ از وہی کنٹینیو کرے گا، سمری دوبارہ جائے گی اور سمری کو ڈیو پروسیس کے تحت بھیجا جائے گا اور پھر اس کی اپوائنٹمنٹ کا اعلان ہوگا، اور اسی کے اوپر وہ آئینی اور قانونی راستے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ لیکن دوسرا جملہ فواد چودھری کا اس سے زیادہ معنی خیز ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے خلاف ایکٹ نہیں کریں گے، دکھائیے گا جی۔ کبھی بھی پرائم منسٹر آفس کچھ ایسا ہرگز قدم نہیں اٹھائے گا جس سے پاکستان کی فوج یا پاکستان کے جو سپہ سالار ہیں ان کی عزت میں کمی ہو، اور میں یہاں یہ بھی بتا دوں کہ پاکستان کی فوج اور پاکستان کے سپہ سالار کوئی ایسا قدم نہیں اٹھائیں گے جس سے پاکستان کے وزیر اعظم یا پاکستان کے سول سیٹ اپ کی عزت میں کمی ہو۔ اب اس پروسیس میں ہو سکتا ہے 1-2 روز لگ جائیں، کیونکہ سمری آئے گی جائے گی اور دوبارہ اناؤنسمنٹ ہوگی، لیکن جتنا جلدی کر لیں اتنا بہتر ہے، بہت بہتر ہے۔ پاکستان کے مفاد اسی میں ہے کہ یہ ٹینشن نہ پیدا ہو، حکومت اپنی مدت پوری کرے۔ 12 اکتوبر 99 دوبارہ ریپیٹ نہیں ہونا چاہیے۔ پاکستان کی جو سیاست ہے، جو پاکستان کی ہسٹری ہے، وہ اس کی متحمل نہیں ہو سکتی۔ وزیر اعظم کے 2 بیانات جو ہیں وہ بھی بہت زیادہ گردش میں ہیں۔ ایک جو انہوں نے دیا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو مثال دی، اس کا ذکر بار بار آ رہا ہے، لیکن آج سے 1 سال پہلے ہمارے ہی پروگرام میں انٹرویو دیتے ہوئے بھی انہوں نے ایک بات کی تھی کہ مجھ سے جو استعفیٰ مانگے گا تو اس کے ساتھ وہ کیسا کریں گے، دکھائیے گا جی۔ میں اب پروگرام دیکھ رہا جی، مجھے وہ فوج نے آ کے جنرل ظہیر الاسلام نے کہا ریزائن کرو۔ بھئی آپ پرائم منسٹر تھے، اس کی جرت ہے آپ کو کہنے کی؟ آپ سیدھا ٹیک آن کریں ان کو۔ اگر آپ کو عمران خان کو یہی کال آئے کہ عمران خان وزیر اعظم پاکستان آپ سٹیپ ڈاؤن کریں، استعفیٰ دیں، تو آپ کیا کریں گے؟ میں امیجیٹلی اس کا استعفیٰ ڈیمانڈ کروں۔ بھئی میں ملک کا پرائم منسٹر ہوں، آپ سیک کریں گے انہیں؟ کس کی جرت ہے مجھے آ کے کہے میں ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ پرائم منسٹر ہوں؟ کس کی جرت ہے مجھے کہے؟ مجھے یہ بتائیں، جب نواز شریف کا جنرل مشرف سے ہوا وہ کیا ہوا تھا؟ انہوں نے جب جنرل مشرف گیا ادھر سری لنکا، جب اتنے بزدل آدمی کہ وہ جب سری لنکا گیا، پیچھے سے وہ دوسرا جنرل ضیاء جو بھی تھے اس کو بلا کے کہتا میں تمہیں آرمی چیف ڈکلیئر کر دیا۔ اتنی بزدلی میں ہوتا، اور بعد میں جب ان کو فارغ ہو گیا تو کہتے ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کارگل کے اوپر انہوں نے حملہ کر دیا۔ اگر آپ ہوتے تو کیا کرتے؟ اگر میرے پوچھے بغیر کارگل کے اوپر کوئی آرمی چیف حملہ کرتا، میں اس کو سامنے بلاتا اور میں اس کو سیک کرتا۔ میں اتنا بزدل کہ وہ جناب سری لنکا گیا ہوا ہے جہاز میں، تو میں نے اس کو فارغ کر کے کسی اور کو بنا دیا۔
یہ بہت پاورفل سٹیٹمنٹس ہیں، لیکن پاورفل سٹیٹمنٹس کو پاکستان میں عملی جامہ پہنانے کے لیے اپنی پولیٹیکل پاور کا، اپنی پولیٹیکل بیس کا درست طریقے سے اندازہ لگانا بھی ضروری ہوتا ہے۔ جس کابینہ کے وہ وزیر اعظم ہیں، شاید اس کابینہ کی اکثریت اس بیانیے میں ان کے ساتھ نہ ہو۔ جیسے مریم کو کہا جاتا ہے نا کہ سڑکوں پہ آ کر وہ ڈی جے ایس آئی کا نام لیتی ہے، تو ان کی اپنی پارٹی کی اکثریت اس بیانیے میں ان کے ساتھ سڑک پہ کھڑا ہونا شاید پسند نہ کرے، مجبوری میں آ کے وہ فوٹو کھنچوا لیں گے لیکن ویسے کھڑا نہ ہوں گے۔ تو سیاست میں درست اندازہ لگانا اور درست چال چلنا وہ بھی ضروری ہوتا ہے۔